बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पारा नंबर 6 है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला जुल्म ख़त्म करने का कानून बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है और वो ज़ालिम की किसी को शिकायत करता है या अदालत में चाराजोई करता है तो ये अदल इंसाफ है, जराइम और जुल्म के बंद होने का सबब है। और मज़लूम का आवाज़ उठाना और किसी को शिकायत करना गीबत भी नहीं, लेकिन अगर मज़लूम सब्र करे और मुआफ़ कर दे तो आखिरत में बड़ा अजर मिलेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद के दावा की तरदीद बयान कर रहे हैं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। यहाँ पे यहूदियों का दावा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला ने इनकी तरदीद फरमाई कि यहूदियों ने ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है और ना ही सूली पर चढ़ाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया है। अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा यही है कि क़ुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का अकीदा ये क़तई और इजमाई है, यानी कुरान पाक से ये साबित है। आगे अकीदा तसलीस की तरदीद, वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम। यहाँ से अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि नसारा के 3 फ़िरक़े हैं। एक कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा है, और दूसरा फ़िरका कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और तीसरा कहता था कि 3 में से 13 यानी 3 में से तीसरे हैं, यानी अल्लाह ताला, रूहुल कुदस और ईसा अलैहिस्सलाम तीनों का मजमूआ खुदा है। यहाँ उनकी अकीदा तसलीस की तरदीद फरमाई अल्लाह पाक ने कि ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से पैदा हुए, ये बशर और खुदा के सच्चे रसूल हैं। आगे यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ऐसे कलाला की मिरास का हुक्म है। पर कलाला वो होता है जिसकी औलाद और वालिदैन ना हो, उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन और कर्ज़ की अदायगी और वसीयत के बाद कलाला की एक बहन हो तो उससे निस्फ़, 2 या ज़्यादा हो तो 2/3, भाई हो तो सारी विरासत, बहन भाई दोनों हो तो मुज़क्कर को मुअन्नस से दुगना मिलेगा। आगे सूरतुल माइदा शुरू हो रही है। माइदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, माइदा यानी दस्तरखान आसमान से नाजिल फरमा, तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल माइदा है। आगे वादा पूरा करने का हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि मुआहदात को ज़रूर पूरा करो, यानी वादा खिलाफ़ी कभी भी न करो। आगे 9 चीज़ों की हुर्मत का बयान है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, यहाँ से मुर्दार और बहने वाला खून, खिंज़ीर और वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, और जो जानवर गला घूंट कर हलाक किया गया हो, और जो सख्त ज़रब के ज़रिए हलाक किया गया हो, जो ऊपर से नीचे लुढ़कता हुआ अगर मर जाए यानी गिर कर मर गया हो, और जो किसी टक्कर की वजह से हलाक हो गया हो, जिसे किसी दरिंदे जानवर में फाड़ दिया हो और वो मर गया, तो उनका खाना हराम है। आगे तकमील दीन का, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, यहाँ से ऐलान हो रहा है कि कुरान करीम के अहकाम के एतबार से नाजिल होने वाली ये आखिरी आयत है। अल्लाह ताला ने यौम अरफा यानी मैदान अरफात में ऐलान किया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को कामिल फरमा दिया। दीन के मुकम्मल होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ मसाइल कुरान करीम में बयान किए, कुछ अहादीस में, और कुछ मसाइल के लिए कुरान व हदीस में उसूल बता दिए हैं कि जिसकी रोशनी में बाकी मसाइल को निकाला जाए। अहले किताब के ज़बिये का हुक्म, व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, यहाँ ताम से मुराद ज़बिया है,
اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں جی؟ وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتے ہوں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ لہذا یہود و نصارہ بھی اہل کتاب ہیں۔ آگے عدل و انصاف کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للقسط للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے یہود اور نصارہ کے دعویٰ کی تردید، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے گناہ بھی کریں تو اس پر ناراضگی نہیں ہوگی۔ ان کے اس دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے؟ کہ سورۃ البقرہ کے اندر یہود کا جو قول مذکور ہے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو گنتی کے چند دن ہوگا، کہ جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیتا ہے؟ آگے اللہ پاک حابیل اور قابیل کی داستان یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ حابیل کی قربانی پھر قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آگے باغیوں کی سزا کا بیان ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہاں باغیوں یعنی ڈاکوؤں کی سزا اس کی 4 صورتیں ہیں، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے۔ ڈاکو نے دارالاسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو زندہ سولی پر لٹکا کر نیزے سے پیٹ کو چاک کر دیا جائے۔ اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ آگے چور کی سزا کا بیان ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں عموماً خطاب یہ مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں ضمناً اور طبعاً شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا بھی ذکر یہاں صراحتاً فرمایا۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر مال مسروقہ کا نصاب پورا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آگے یہود اور نصارہ اور منافقین کا ذکر ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ یہود و نصارہ سے ان دلی دوستی کی ممانعت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ سے دلی دوستی رکھنے سے
اللہ نے منع فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، ان سے دوستی رکھنے میں نقصانات ہیں۔ آگے مرتدین اور مخلصین کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے اور خدا کے دین کی حفاظت اور دعوت اور تبلیغ کی خدمت انجام نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری جماعت کو لے آئیں گے جو اخلاق اور اعمال میں اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نئے لوگوں سے پیار کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ آگے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں سے تبلیغ دین بیان ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں اللہ پاک کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیں، کوئی برا مانے یا بھلا اور مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ آگے یہود اور نصارہ کی دشمنی، آخر میں ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو تمہارا دشمن یہود بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے یہود اور مشرکین یہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کی نسبت نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے کہ جو فرمایا 100% درست ہے کہ جب یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھیں، خیر خواہ نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے پیغمبر یہ یہود اور نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی اور عیسائی ہو جائیں، العیاذ باللہ، اور ایسا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کا سچا امتی بنائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔